نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری ابواب صفت الصلاۃ باب نمبر 95 حدیث نمبر 757۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں باب تھا۔ اس سلسلہ میں آخری روایت جو امام بخاری رحمہ اللہ بیان فرما رہے ہیں وہ محمد بن بشار کی ہے۔ قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا یحییٰ عن عبید اللہ قال حدثنی سعید بن ابی سعید عن ابیہ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل المسجد۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے۔ وَدَاخَلَ رَجُلٌ تو ایک آدمی بھی داخل ہوا۔ فصلی اس نے نماز ادا کی۔ بعض روایات میں اس آدمی کی وضاحت بھی ہے کہ وہ حضرت خلاد بن رافع رضی اللہ عنہ تھے۔ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فَرَدَّ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہا اور آپ نے سلام کا جواب دیا۔ ثابت ہوا کہ مسجد کے اندر جاتے ہوئے بھی السلام علیکم کہنا چاہیے، اگرچہ آگے نماز ہی پڑھی جا رہی ہو، کیونکہ نماز کے اندر اگر کوئی سلام کہے تو اس کو ہاتھ کے اشارے کے ساتھ جواب دینے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ فقال ارجع فصلی فإنک لم تصلی، وہ سلام کہہ کر آپ کی مجلس میں بیٹھنا چاہتا تھا تو آپ نے فرمایا کہ ارجع واپس لوٹیے، فصلی نماز پڑھیے، فإنک لم تصلی تو نے نماز ادا نہیں کی۔ حالانکہ نماز اس نے پڑھی تھی، قیام بھی کیا، رکوع بھی، سجدہ بھی، سب کچھ کیا، لیکن آپ نے کیا فرمایا ارجع واپس لوٹ، فصلی نماز پڑھیے، فإنک لم تصلی تو نے نماز ادا نہیں کی۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا، خاموشی سے اٹھے۔ فرجع یصلی کما صلی، وہ واپس گئے، انہیں نماز پڑھی جیسے پہلے ادا کی تھی، جیسے پہلے نماز پڑھی تھی اسی طرح پھر نماز ادا کی۔ ثم جاء فسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دوبارہ پھر آپ کی مجلس میں آیا اور آ کر سلام کہا۔ فقال ارجع فصلی فإنک لم تصلی، آپ نے دوبارہ فرمایا کہ واپس لوٹ، نماز ادا کر، تو نے نماز ادا نہیں کی۔ ثلاثاً یہ 3 مرتبہ ہوا، یعنی 3 مرتبہ اس نے نماز دہرا کر پڑھی اور ہر مرتبہ آپ نے یہی فرمایا کہ فإنک لم تصلی تو نے نماز ادا نہیں کی۔ فقال اس نے عرض کی والذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا، ما احسن غیرہ، میں اس سے زیادہ اچھی نہیں کر سکتا، مجھے اس سے زیادہ اچھی نماز پڑھنی نہیں آتی جتنی مجھے اس کا طریقہ آتا تھا یا مجھے معلومات تھی اس کے مطابق میں نے ادا کر دی ہے۔ فعلمنی، آپ مجھے سکھلائیے، آپ مجھے نماز کو سکھلا دیجیے۔ فقال، آپ نے فرمایا اذا قمت الی الصلاۃ فکبر، جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو سب سے پہلے تکبیر کہہ۔ ثابت ہوا یہ تکبیر کہنا لازمی ہے، کیونکہ آپ نے حکم دیا کہ جب نماز کے لیے کھڑا ہو تو سب سے پہلا کام فکبر، تکبیر تحریمہ۔ ثم اقرأ ما تیسر معک من القرآن، پھر پڑھ جو آسان ہے تیرے پاس قرآن، جو تجھے آسان قرآن جتنا یاد ہے پھر وہ ادا کر۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ثم اقرأ ما تیسر معک من القرآن سے مراد سورہ فاتحہ مراد لی ہے۔
کیونکہ سب سے زیادہ آسان جو نمازی کے لیے قرآن کا کوئی حصہ ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ ویسے ابو داؤد کی حدیث نمبر 859 میں اس کی وضاحت بھی ہے کہ وہ جو آپ نے ادائیگی کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، اس کے اندر کیا کچھ پڑھنا ہے۔ اس کے اندر الفاظ یہ ہیں وَإِذَا قُمْتَ فَتَوَجَّهْتَ فَكَبِّرْ، جب تو کھڑا ہو قبلے کی طرف متوجہ ہو تو تکبیر کہے۔ ثُمَّ اقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَبِمَا شَاءَ اللَّهُ أَن تَقْرَأَ، پھر سورہ فاتحہ اور سورہ فاتحہ کے بعد جو تجھے اللہ توفیق دے اس کی قرات کر۔ یہ ابو داؤد کی روایت کے اندر یہ صراحت آ گئی کہ جو آپ نے قرات کا حکم دیا تھا، قرات کے اندر بنیادی طور پر سورہ فاتحہ ہے، کیونکہ اس روایت میں اس کی وضاحت ہے کہ ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء اللہ ان تقرأ۔ اسی سے امام بخاری رحمہ اللہ ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اور پیچھے جو روایت حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جب اس کو بھی اس کے ساتھ ملایا جائے، خصوصاً اس کے بعد یہ بیان، یہ روایت کا درج کرنا، امام بخاری رحمہ اللہ کا منشا یہی ہے کہ سورہ فاتحہ تو پڑھنی لازمی ہے، کیونکہ پیچھے والی روایت میں وضاحت آ گئی لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں۔ اور یہاں جو آپ فرما رہے ہیں کہ ثم اقرأ بما تیسر معک من القرآن، اس کے اندر بنیادی طور پر سورہ فاتحہ ہے، کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہے۔ آگے فرمایا کہ ثم ارکع حتی تطمئن راکعا، پھر رکوع کر حتیٰ کہ مطمئن ہو جائے تو رکوع کرنے والا، رکوع بالکل اطمینان اور سکون سے کر۔ ثم ارفع حتی تعتدل قائما، پھر کھڑا ہو رکوع سے سیدھا قومے میں کھڑا ہو، حتیٰ تعتدل قائما، یہاں تک بالکل اعتدال کے ساتھ کھڑا ہونے والا ہو جائے، بالکل سیدھا کھڑا ہو جائے۔ ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا، پھر سجدہ کر یہاں تک بالکل مطمئن ہو جائے تو سجدہ کرنے والا، سجدے کے اندر اطمینان۔ ثم ارفع، پھر سر اٹھا حتی تطمئن جالسا، یہاں تک بالکل سیدھا بیٹھ جائے، ایک سجدہ کر کے بالکل سیدھا بیٹھنے کے بعد پھر دوسرے سجدہ کرنا ہے۔ وَفْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا، اور یہ طریقہ پھر اپنی تمام نماز میں، یعنی تمام نماز کی ہر رکعت کے اندر اسی طرح ہی ادا کر۔ یہ روایت امام بخاری رحمہ اللہ 5 مرتبہ صحیح البخاری کے اندر لائے ہیں۔ ایک تو یہی روایت حدیث نمبر 757 اور دوسری 793، پھر آگے حدیث نمبر 6251 اور 6252، پھر 6667، یہ 5 مرتبہ امام بخاری رحمہ اللہ یہ روایت لائے ہیں۔ باقی کتب حدیث کے اندر بھی تقریباً تمام ہی کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ خلاد بن رافع رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور یہ واقعہ ہے مسیء الصلاۃ، یعنی وہ واقعہ جس کے اندر نمازی اپنی نماز کے اندر خطا کر رہا تھا، اس کے اندر غلطی کر رہا تھا۔ اس روایت کو ذرا ہر نمازی سامنے رکھے کہ یہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، باقی تمام سنن اور تقریباً تمام کتب حدیث کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، سند کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے۔ اس میں پہلی بات تو یہ کہ آپ نے پہلی مرتبہ اس کی غلطی نہیں بتلائی کہ غلطی تیری کون سی ہے، بلکہ بار بار اس کو نماز پڑھنے کی تلقین کی کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔ حالانکہ پہلی مرتبہ بھی آپ غلطی بتلاتے کہ تیرے رکوع سجدے کے اندر اطمینان نہیں، فلاں فلاں کمی ہے، لیکن غلطی نہیں بتلائی، بار بار نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ تیسری مرتبہ جب اس نے یہ عرض کی کہ میں اس سے زیادہ اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا، فعلمنی، مجھے سکھلائیے، جب خود اس کے دل کے اندر
یہ تمنا آرزو پیدا ہوئی کہ میری اصلاح ہونی چاہیے، تو تب آپ نے اس کی اصلاح کی ہے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ جب تک دل کے اندر یہ تمنا آرزو نہ ہو، انسان اپنی اصلاح کا خود متمنی نہ ہو، تو اصلاح کا فائدہ نہیں ہوتا۔ جو اپنے آپ کو مریض سمجھے نہ، بیمار سمجھے نہ، اس کا علاج کون کرے؟ جو بیمار سمجھے گا کسی طبیب حکیم ڈاکٹر کے پاس جائے گا تو علاج تبھی ہے۔ تو سب سے پہلی تو ہمارے اندر اکثر کے اندر خطا اور غلطی یہ ہے کہ ہم اپنے اندر غلطی تسلیم نہیں کرتے۔ تھوڑی بہت نماز کی اللہ نے اگر توفیق دے دی تو ہم سمجھتے کہ میرے جیسا کوئی نمازی نہیں ہے۔ اگر کسی کو کہہ بھی دیں کہ بھائی آپ کے رکوع میں سجدے کے اندر یہ تھوڑا سا فرق ہے، تو آگے سے بڑا غصہ منائے گا۔ پاؤں کو کسی کو کہہ دے کہ پاؤں ساتھ ملا لیں، پاؤں سیدھا کر لیں، اس بات پر وہ بڑا لال پیلا ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلی تو یہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہم قابل اصلاح ہیں۔ اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ میرے اندر کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ جب یہ ذہن ہوگا تو ہم کسی کے سامنے جا کر اپنی نماز کی تصحیح کرائیں۔ اب دیکھیے کہ نماز پڑھنے والا صحابی ہے، صحابی کی کتنی شان ہے، اور نماز اس نے مسجد نبوی میں ادا کی، جہاں ایک نماز پڑھیں تو ایک وہاں 1000 نماز کا ثواب ہے، صحیح روایت کے مطابق۔ اور نماز بھی 3 مرتبہ دہرا کر پڑھی، اور دور بھی وہ کہ خیر القرون کرنی، بہترین زمانہ۔ لیکن اگر نبوی طریقے کے مطابق نماز صحابی کی نہیں تو آپ نے 3 مرتبہ اس کی پڑھی نماز کو ریجیکٹ کر دیا۔ فرمایا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جاؤ، نماز دوبارہ ادا کرو، تم نے نماز ادا نہیں کی۔ اگر نبوی طریقے کے مطابق صلاۃ الرسول، نبوی طریقے کے مطابق نماز اگر صحابی کی نہ ہو تو آپ نے اس کی نماز کو ریجیکٹ کر دیا، اور ہماری نماز کا کیا بنے گا؟ اس لیے یہ کہہ دینا کہ جیسے الٹی سیدھی ہے پڑھو صحیح، اللہ کو نے پتہ نہیں کون سا سجدہ قبول کر لینا ہے۔ ہاں، اللہ نے وہی قبول کرنا ہے جو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پیغمبر کے اسوہ کے مطابق ہو۔ تو اپنی طرف سے تو کوشش کریں، جو نبوی نماز ہے تمام احادیث کے اندر موجود ہے، اس کو پڑھیں، مطالعہ کریں، اس کی کوشش کریں۔ اس کے باوجود کہ کمی کوتاہی رہے تو ضرور اللہ غفور رحیم ہے۔ اگر ہم اس کی طرف توجہ ہی نہ کریں، کوشش ہی نہ کریں، ہر ایک نے جو دادی اماں نے نماز سکھلائی بس اسی کو پکڑے رکھے، کسی اپنے پیر صاحب کی، کسی نے اپنے حضرت صاحب کی، کسی نے اپنے امام مرشد کی، کسی اپنے آباء و اجداد کی، تو یہ طریقہ نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کی جو نماز ہے، کیونکہ قرآن کے اندر اقیم الصلاۃ کا لفظ ہے، اور اقیم الصلاۃ، صلاۃ کے اوپر الف لام ہے، اور الف لام جب کسی چیز پر آتا تو وہ خاص ہوتی ہے۔ اور یہ بھی جو گرامر کے اعتبار سے اہل علم نے جو بیان کیا ہے، الصلاۃ پر الف لام عوض کا ہے۔ اصل میں اقیم الصلاۃ النبی، اقیم الصلاۃ الرسول، نبوی اور رسول والی نماز پڑھو، مضاف الیہ کو حذف کر کے یہ الصلاۃ پر الف لام اس کا عوض ہے۔ تو معنی یہ بنے گا خاص قسم کی نماز جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھ کر دکھلائی، اور جس کے بارے میں فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح کی نماز پڑھو۔ اس لیے ہمارے بہت سارے نمازی بھائی جو عرصہ بیت گیا نمازیں پڑھتے ہوئے، نہ ان کے رکوع میں اطمینان، نہ سجدے میں، نہ کوئی توجہ، نہ کہ حضور قلب، خیال کہیں کا کہیں ہے، ہاتھ جو وہ کبھی داڑھی کے اندر، کبھی ناک کے اندر، کبھی کانوں کے اندر، کبھی ایک ٹانگ پر وزن ڈالا ہوا، کبھی دوسری پر، کبھی جمائیاں آ رہی ہیں، کبھی اور آ رہا ہے، تو یہ بے توجہی یہ نہیں، پورے حضور قلب کے ساتھ ایسے نماز صلی کا صلاۃ المودع، جیسے زندگی کی آخری نماز اس طرح سمجھ کر ادا کرو۔ بہرحال یہ حدیث ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ نماز کو پوری توجہ سے،
پورے ٹھیک طریقے سے اور اپنی طرف سے جتنی انسان سے کوشش ہو سکے اسی طرح ظاہری شکل و صورت بھی اس کی ہو اور رجوع اللہ خشوع خضوع بھی اس کے اندر پورا کا پورا ہو۔ باب نمبر 96، باب القراءۃ فی الظہر، باب ہے ظہر کی نماز میں قراءت کرنا۔ سورہ فاتحہ کے بعد ما فوق الفاتحہ جو قراءت کی جاتی ہے، اب دیگر نمازوں کے اندر ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر ان کا الگ الگ امام صاحب تذکرہ فرمائیں گے کہ ان کے اندر قراءت کرنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے۔ اس باب میں ظہر کی نماز کی قراءت کا تذکرہ کیا ہے۔ حدیث نمبر 758، قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانہ عن عبد الملک بن عمیر عن جابر بن سمرہ قال سعد كنت اصلي بهم صلاة رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ العشی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی میں تو ان کو نماز پڑھاتا ہوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز صلاۃ العشی، جو عشی کی نماز ہیں، عشی یعنی پچھلا پیر مراد زوال کے بعد، یعنی زور یا عصر کی، زور یا عصر کی نماز جو میں پڑھاتا ہوں اس کا طریقہ یہ ہے کہ لا اخرم عنہا، میں اس کے کسی قسم کی کمی نہیں کرتا، ارکض فی الاولیین، پہلی 2 رکعتوں کو لمبا کرتا ہوں، و احذف فی الاخرین، اور بعد والیوں کو کچھ مختصر کر دیتا ہوں۔ قال عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذاک الظن بک، میرا بھی تیرے بارے میں یہی گمان تھا۔ تفصیلی واقعہ پیچھے گزرا ہوا ہے، حدیث نمبر یہ آگے 773 کے اندر بھی تفصیلی آ رہا ہے۔ تو واقعہ جو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اہل کوفہ نے طرح طرح کے اعتراض کیے، ان اعتراضوں میں ایک یہ تھا کہ یہ تو ہمیں ٹھیک طریقے کی نماز بھی نہیں پڑھاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں تو عین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے طریقے کے مطابق پڑھاتا ہوں۔ نماز کا قیام بتلایا کہ جو 4 رکعتی نماز ہے اس کی پہلی 2 رکعتیں لمبی کرتا ہوں، پیچھے والی مختصر کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ تھا۔ اس کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ ثابت کیا ہے کہ پہلی کو لمبی کرنا یہ دلیل ہے کہ اس کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد قراءت کی جاتی تھی۔ ویسے الگ روایات میں اس کی وضاحت بھی ہے، جس طرح کہ آگے روایت میں آ رہی ہے۔ تو لمبی قراءت کرنا خاموشی سے کھڑے ہونے سے تو نہیں لمبی ہوتی، صاف ظاہر اس کے اندر قراءت ہی ہوگی۔ تو قراءت جب سورہ فاتحہ کے اندر تو اتنی دیر نہیں ہو سکتی، سورہ فاتحہ سے اوپر والی قراءت کی جائے گی تو تب بھی اس کے اندر طوالت آئے گی۔ یہ امام صاحب اس سے ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ حدیث نمبر 759، قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا شیبان عن یحییٰ عن عبداللہ ابن ابی قتادہ عن ابیہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الرکعتین الاولیین من صلاۃ الظہر۔ عبداللہ بن ابی قتادہ اپنے باپ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الرکعتین الاولیین، پہلی 2 رکعتوں میں قراءت کرتے تھے من صلاۃ الظہر، ظہر کی 4 رکعتوں میں سے پہلی 2 رکعتوں میں پڑھتے تھے بفاتحۃ الکتاب و سورتین، سورہ فاتحہ اور 2 سورتیں، یعنی ہر رکعت کے اندر 1 سورت، پہلی 2 کے اندر سورہ فاتحہ بھی اور ساتھ 2 سورتیں بھی۔ یطول فی الاولی و یکثر فی الثانیہ، اور پہلی 2 کے اندر بھی پہلی رکعت کو زیادہ لمبا کرتے دوسرے کی بنسبت۔ یہ مسنون طریقہ اس لیے کہ پہلے ابتدا کے اندر آدمی نشیط ہوتا ہے، کوئی اکتاہٹ کوئی تھکاوٹ وغیرہ نہیں ہوتی، تازہ دم ہوتا ہے، تو اس کے اندر لمبا قیام بھی برداشت ہو جاتا ہے۔ پھر دوسری رکعت کے اندر کچھ تھوڑا سا اس کے اندر انسان اکتاہٹ کوئی تھکاوٹ وغیرہ ہو چکی ہوتی ہے، اس میں تھوڑی سی کمی، پھر آخری اور اس سے تھوڑی سی مختصر۔ اور ویسے بعض روایات کے اندر اس کی یہ بھی علت بیان کی گئی ہے کہ نمازیوں کا خیال رکھتے ہوئے تاکہ وہ آ کر تمام رکعت کے اندر اس میں مل جائیں، جیسا کہ مصنف عبدالرزاق کے حدیث پر
2675 میں ہے کہ راوی فرماتے فظننا انه يريد بذلك ان يدرك الناس الركعة الاولى، آپ کی پہلی رکعت لمبا کرنے کی وجہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ جو کوئی پیچھے کوئی رہ گیا ہے تاکہ وہ بھی آ کر مل جائے۔ تو اگر کوئی نمازی آدمی کوئی کسی وجہ سے کوئی دیر ہو گئی ہے تو آپ رکعت کو لمبا کرتے تاکہ وہ پہلی رکعت کو پا لے۔ بہرحال پہلی 2 رکعتیں آخری 2 رکعتوں سے لمبی ہوتی، اور پہلی 2 کے اندر بھی جو پہلی رکعت وہ دوسری کے بنسبت کچھ طوالت والی ہوتی۔ وَيُسْمِعُ الْآيَةَ أَحْيَانًا، اور آپ سنا دیتے تھے کوئی آیت کبھی کبھی ہمیں کوئی آیت بھی سنا دیتے تاکہ پتہ چلے کہ فلاں سورت کی قرأت ہو رہی ہے۔ وَكَانَ يَقْرَأُ فِي الْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ، اور عصر کی نماز کے اندر آپ پڑھتے تھے سورہ فاتحہ 2 سورتیں۔ وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَىٰ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ، اور آپ کچھ لمبا کرتے تھے صبح کی نماز کی پہلی رکعت کو، وَيُكَثِّرُ فِي الثَّانِيَةِ، اور مختصر کرتے تھے دوسری کو۔ صبح کی 2 رکعتوں میں سے بھی پہلی کو زیادہ لمبا کرتے تھے، دوسری کو اس کی بنسبت کچھ کم کرتے تھے۔ علت اس کی وہی جو پہلے بتلائی ہے، ایک تو ابتدا کے اندر انسان جو ہے اس کے اندر اکتاہٹ اور تھکاوٹ نہیں ہوتی، تازہ دم ہوتا ہے۔ دوسرا تاکہ کوئی نمازی کسی وجہ سے پیچھے رہ گیا تو وہ بھی مل سکے۔ حدیث نمبر 760، قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابی قال حدثنا الاعمش حدثنی عمارہ عن ابی معمر قال سألنا خبابا اکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الظہر والعصر۔ ابو معمر فرماتے ہیں ہم نے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی نماز میں قرأت کرتے تھے؟ قرأت سے مراد ما فوق الفاتحہ، سورہ فاتحہ سے اوپر والی بھی قرأت کرتے تھے؟ قال نعم، انہوں نے کہا جی ہاں آپ کرتے تھے۔ قلنا بأی شیء کنتم تعرفون، تم یہ کس چیز سے پہچانتے؟ کیونکہ ظہر عصر کی قرأت تو سری ہوتی ہے، ایستا ہوتی ہے، تمہیں کیسے پتہ چلتا کہ آپ قرأت کر رہے ہیں؟ قال باضطراب لحیتہ، وہ فرماتے کہ آپ کی داڑھی مبارک کے حرکت کرنے سے، آپ کی داڑھی مبارک حرکت کر رہی ہوتی تو حرکت تبھی ہے جب آدمی کچھ پڑھتا تو حرکت کرتی ہے، آپ کی داڑھی کی حرکت سے ہمیں اندازہ ہوتا کہ آپ قرأت کر رہی ہے۔ باب نمبر 97، باب القراءۃ فی العصر، عصر کی نماز کے اندر قرأت کا کیا طریقہ کار ہے اس کا بیان۔ حدیث نمبر 761، قال حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا سفیان عن الاعمش عن عمارة بن عمیر عن ابی معمر قال قلنا لخباب بن الارت اکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الظہر والعصر۔ ابو معمر فرماتے ہیں ہم نے سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، جہاں وضاحت آ گئی خباب سے خباب بن ارت ہیں، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی نماز میں قرأت کرتے تھے؟ قال نعم، انہوں نے کہا جی ہاں۔ قال قلت بأی شیء کنتم تعلمون قراءتہ، یہ تم آپ کی قرأت کو کس چیز سے جانتے تھے، تمہیں کیسے پتہ چلتا؟ قال باضطراب لحیتہ، تو بیان کیا کہ آپ کی داڑھی مبارک کے حرکت کرنے سے۔ حدیث نمبر 762، قال حدثنا المکی بن ابراہیم عن ہشام عن یحییٰ بن ابی کثیر عن عبداللہ بن ابی قتادہ عن ابی قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الرکعتین من الظہر والعصر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں قرأت کرتے تھے بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ بھی، و سورتن اور ایک سورت بھی، سورہ فاتحہ بھی اور ایک سورت بھی، یسمن الآیت احیانا، اور کبھی کبھی ہمیں کوئی آیت سنا بھی دیتے۔ تو اگرچہ ظہر عصر کی قرأت سری ہوتی ہے لیکن کبھی ایک آدھی آیت درمیان کے اندر تھوڑی سی اونچی پڑھ دی، مثلا سورہ 3 پڑھی جا رہی ہے تو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ اتنی پڑھ دی تاکہ پیچھے والوں کو پتہ چلے کہ کون سی صورت پڑھی جا رہی ہے۔
ایک تو یہ پتہ چلے کہ ما فوق الفاتحہ بھی قرات ہو رہی ہے اور دوسری کون سی صورت کی قرات ہو رہی ہے، تو کبھی کبھی ایک آدھی آیت آپ سنا بھی دیتے، اس طرح سنا دینا یہ قرات کے سری ہونے کے منافی نہیں ہے۔ باب نمبر 98، باب القرات فی المغرب، مغرب کی نماز کے اندر مسنون قرات کون سی؟ حدیث نمبر 763، حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابن شہاب عن عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال ان ام الفضل سمعته وهو یقرأ، ام فضل رضی اللہ عنہ انہوں نے سنا آپ کو آپ قرات فرما رہے تھے، والمرسلات عرفا، یہ سورہ المرسلات اس کی تلاوت کر رہے تھے۔ فقالت یا بنیہ، نہ ام فضل نے ابن عباس کو سنا، ابن عباس کو یہ قرات کرتے ہوئے سنا کہ وہ قرات کر رہے تھے اپنی نماز کے اندر والمرسلات عرفا۔ فقالت، تو ام فضل فرمانے لگی یا بنیہ بیٹا، واللہ لقد ذکرتنی بقرأتک ھذہ سورہ، اللہ کی قسم تو نے مجھے یاد کرا دی ہے اپنی اس قرات کی، اس سورت کی قرات کے ساتھ، انا لآخر ما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ بها فی المغرب، تیری اس قرات کی وجہ سے، تیرے اس صورت کی قرات کرنے کی وجہ سے مجھے یہ یاد آ گئی ہے کہ بے شک یہ آخری صورت تھی جو میں نے سنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ مغرب کی نماز کے اندر قرات کر رہے تھے۔ مغرب کی نماز کے اندر والمرسلات عرفا یہ آپ نے تلاوت کی تھی، اور یہ آخری قرات میں جو آپ سے سن سکی، اس کے بعد مجھے موقع نہیں ملا کہ میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں جس کے اندر قرات اونچی ہو اور میں کوئی آپ کی زبان سے قرآن سنوں، یہ سب سے آخری تھی۔ تو جب تیری قرات کرنے کی وجہ سے وہ مجھے تمام واقعہ یاد آ گیا کہ یہ صورت تو وہ ہے جو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آخری مرتبہ سنی تھی۔ ثابت یہ ہوا کہ یہ سورہ مرسلات، اس کو مغرب کی نماز کے اندر تلاوت کیا جا سکتا ہے۔ عام طور پر تو مغرب کی نماز کے اندر جو قصار مفصل ہیں، یعنی چھوٹی صورتیں ہیں، ان کی جاتی ہے، لیکن بعض اوقات کبھی تھوڑی سی متوسط قسم کی صورتوں کی بھی تلاوت کی جا سکتی ہے۔ حدیث نمبر 764، حدثنا ابو عاصم عن ابن جریج عن ابن ابی ملیکہ عن عروۃ بن الزبیر عن مروان بن الحکم قال قال لی زید بن ثابت ما لک تقرأ فی المغرب بکثار، مجھے زید بن ثابت نے کہا کہ کیا بات ہے، آپ مغرب کے اندر قصار صورتیں، یعنی قصار مفصل جو قرآن کی آخری صورتیں ہیں چھوٹی، وہ تلاوت کرتے ہیں۔ وَقَسْمِتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ بطول الطولین، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دو لمبی صورتوں میں سے جو لمبی ہے اس کی تلاوت کرتے ہوئے۔ آپ ہمیشہ چھوٹی قرات کرتے ہیں، تو میں نے تو آپ کو دو لمبی صورتوں میں سے جو لمبی صورت ہے اس کو بھی تلاوت کرتے ہوئے سنا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ کبھی کبھی لمبی صورت بھی تلاوت کیا کرتے تھے۔ یہ مقتدیوں کے لحاظ سے اگر مقتدی ہیں تو کبھی ان کو زیادہ کوئی جلدی نہیں ہے، عام طور پر مغرب کے بعد کھانے پینے کی یا باقی چیزوں کی ضروریات ہوتی ہے، اگر دیکھا کہ لوگ ان سے فارغ ہیں، ان کو ضرورت نہیں ہے، تو اس وقت لمبی بھی کی جا سکتی ہے، لیکن عام حالات کے اندر آپ نے قرات اس کی مختصر کی ہے۔ باب نمبر 99، باب الجہر فی المغرب، مغرب کی نماز کے اندر قرات جہری کرنا۔ حدیث نمبر 765، حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابن شہاب عن محمد بن جبیر بن مطعم عن ابیہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ فی المغرب بالطور، میں نے سنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز کے اندر سورہ الطور کی تلاوت کی۔ تو جب آپ نے اونچی آواز سے کی تو تبھی تو انہوں نے پیچھے سنی ہے، ثابت ہوا کہ مغرب کی نماز کے اندر قرات جو ہے وہ جہری کی جائے۔ تو پہلی دو رکعتوں کے اندر جہری ہوگی، آخری رکعت وہ تو واضح ہے، وہ تو سری ہوگی۔ بہرحال
ظہر عصر کی تمام رکعتوں کے اندر قرات سری آہستہ، مغرب اور عشاء کی پہلی 2 رکعتوں کے اندر جہری ہوگی اور بعد والی ایک ہے یا 2 وہ سری، اور فجر کی دونوں رکعتوں کے اندر ہی جہری اور اونچی آواز سے قرات ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر کما حق کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔